اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد الطاف حسین آپ کے ساتھ ہیں، اور آج ہم گوٹ فارمنگ، بکریوں کی فارمنگ کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ تو اس حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، انہیں صاف کرو، کیونکہ یہ جانور جنتی ہیں۔ تو ہم آتے ہیں گوٹ فارمنگ کی طرف۔ تو گوٹ فارمنگ میں ہم بکریوں کو پالتے ہیں دودھ، گوشت اور فائبر کی پروڈکشن کے لیے، کیونکہ آج کل گوٹ فارمنگ ایک بہت پروفیٹیبل بزنس بن گیا ہے، کیونکہ اس کی یوٹیلیٹیز ملٹی فنکشنل ہیں۔ اس سے ہمیں دودھ، گوشت، فائبر اور کھاد وغیرہ حاصل ہوتی ہے، اور جو بکری کی گوشت ہے وہ بہت ٹیسٹی، نیوٹریشس اور ہیلدی ہے۔ یہ اس کی جو سکن ہے وہ لیدر انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہت کم انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب گوٹ فارمنگ کے ایڈوانٹیجز کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت کم جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جانور فرینڈلی ہوتے ہیں اور لویبل ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھے بریڈرز ہیں، کیونکہ یہ بہت کم وقت میں 7 سے لے کے 12 مہینوں کے درمیان اس کی سیکشول میچورٹی آ جاتی ہے، اور 5 مہینوں کے اندر جو ہے نا، یہ 5 مہینوں تک یہ بچہ دیتا ہے۔ بعض بکریاں وہ ایک کیڑنگ میں 2-3 بچے دیتے ہیں۔ اس میں رسک بہت کم ہے، اس جو گوٹ فارمنگ میں رسک اس میں بہت کم ہے، اور ان کے جو میل اور فیمیل دونوں کی جو مارکیٹ میں پرائس تقریباً سیم ہے۔ گوٹ کی جو گوشت ہے اور جو دودھ ہے یہ کولیسٹرول فری ہوتے ہیں اور ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوتے ہیں۔ بکری کی جو گوشت ہے اور دودھ یہ کولیسٹرول فری ہوتے ہیں اور آسانی سے یہ ہضم ہو جاتے ہیں۔ گوٹ کی جو ملک ہے، یعنی بکری کی جو دودھ ہے، وہ دمے کے لیے، جو بیماری ہے دمہ، استما، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، کف کے لیے، کانسی کے لیے اور شوگر کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں بکری کے دودھ میں وٹامن بی کمپلیکس بھی ہوتا ہے، اور یہ بکری کا جو کھاد ہے یہ 2.5 گنا اس میں، مطلب باقی کاؤ، یہ جو گائے ہے، اس کے مقابلے میں نائٹروجن اور فاسفورک ایسڈ یہ 2.5 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ گوٹ فارمنگ کی جو آئیڈیا ہے، یہ بزنس آئیڈیا تو یہ کیسا ہے؟ تو گوٹ فارمنگ کی جو بزنس آئیڈیا ہے یہ بہت پروفیٹیبل بزنس آئیڈیا ہے، لیکن اس کے لیے جو مطلب گوٹ فارمنگ کی جو منصوبہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سرمایہ بھی مطلب کم درکار ہوتی ہے، انویسٹمنٹ مطلب اس کے لیے کم درکار ہوتی ہے، اور باقی جو لائف سٹاک ہے اس کے مقابلے میں یہ جو گوٹ فارمنگ ہے یہ زیادہ پروفیٹیبل ہے۔ اب گوٹ فارمنگ بزنس کے لیے جو ہے نا کون سے سٹیپس ہم نے مطلب وہ اپنانے ہوں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو سٹیپ ہے وہ گوٹ فارمنگ بزنس پلان ہے۔ یہ منصوبہ مطلب بکری کے فارمنگ کی جو کاروبار ہے اس کے لیے منصوبہ بہت ضروری ہے۔ تو منصوبہ بندی ہم نے کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جگہ کی سلیکشن ہم نے کرنی ہوگی، جہاں پہ ہر قسم کی فیسلٹیز موجود ہو، چاہے پانی وہاں پہ صاف پانی وافر مقدار میں ہو، اور ہر قسم کی جو ایکوپمنٹ ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہو، اور فوڈ سورس بھی ایزیلی اویلیبل ہو، وہاں پہ موجود ہو، مطلب خوراک وغیرہ، گراسز، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوں، اور جو مطلب جو فصلیں ہیں اور جو گھاس ہے وہ بھی وہاں پہ مطلب اس کے لیے فرٹائل کھیت ہو وہاں پہ، اور فل ٹائم لیبر مطلب دستیاب ہو، مطلب فل ٹائم لیبر اویلیبلٹی ہو وہاں پہ، اور جو گرین فوڈ جو ہے مطلب وہ بہت زیادہ اکنامیکل ہے، تو ان کی فیڈنگ ہم کریں وہاں پہ، اور وہ وہاں پہ موجود ہو، جو گڈ ٹرانسپورٹیشن اور ویٹنری سروسز وہاں پہ موجود ہوں، اور جو مارکیٹ کے ساتھ یہ مطلب یہ گوٹ فارم ہو قریب ہو۔ اب گوٹ کے کون سے بریڈز ہیں جو مطلب ہم نے فارمنگ کے لیے رکھنے ہوں گے؟
KPK میں دامانی ہے، پنجاب میں بیتل ٹیڈی کجلی ہے، سندھ میں کموئی پٹیری کچن ہے، اور بلوچستان میں بلوچی، گلگت بلتستان میں بلتستانی ہے۔ تو یہ کچھ بریڈز تھے، اور ایک پروفیٹیبل گوٹ فارمنگ کے لیے جو ہے نا وہ 3 کیڈنگ 2 سالوں میں 3 کیڈنگ مطلب ہونے چاہیے۔ اب بڑے سائز اور جو جلدی گرو کرتے ہیں وہ گوٹ ہم نے رکھنے ہوں گے، اور کچھ بریڈز کو ہم دودھ کے لیے، اور کچھ بریڈز کو، کچھ نسلوں کو ہم گوشت کے لیے پالتے ہیں۔ ہاؤسنگ کی طرف آتے ہیں تو ہاؤسنگ 2 طرح کی مطلب زیادہ تر ہمارے پاس ہوتی ہے، ایک جو ہے نا اوور گراؤنڈ، اور دوسرا جو ہے نا گوٹ کے لیے خاص کر دوسرا اوور پول۔ تو اوور گراؤنڈ وہ ہاؤسنگ سسٹم ہے جو زمین کے اوپر ہو، اوور پول وہ سسٹم ہے جو زمین سے 1 سے لے کے 1.5 میٹر کے فاصلے کے ہائٹ پہ ہو۔ اب یہ جو چھوٹے فارمر جو ہے وہ زیادہ تر اپنی بکریوں کو مطلب باقی جو لائف سٹاک جانور ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پالتے ہیں، لیکن کمرشل پروڈکشن کے لیے ہم ایک اچھی کوالٹی کی جو ہے نا گوٹ ہاؤسنگ سسٹم ہم نے بنانا ہوگا، جو کہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہو ایک بہتر پروڈکشن کے لیے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھا ہاؤس جو ہے نا وہ صرف یہ نہ ہو کہ وہ صرف شیلٹر دے اور پروٹیکشن دے پریڈیٹر سے، مطلب بکریوں کو، بلکہ وہاں پہ جو ہے نا گوٹ کی، بکریوں کی جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکے کسی حد تک۔ وہاں پہ پراپر وینٹیلیشن ہو، ڈرینیج سسٹم ہو، اور یہ گوٹ فارم کو یا ہاؤسنگ سسٹم کو ہم نے اس کے ڈیزائن کو مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس چیز پہ، پروڈکشن ٹائپ پہ اور بریڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم مارکیٹ کی طرف، تو جو گوشت ہے بکری کی اور جو دودھ ہے اس کی لوکل اور گلوبل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ آلریڈی جو ہے نا پہلے سے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور پہلے سے مارکیٹ میں اس کی جگہ ہے۔ تو کمرشل جو پروڈیوسرز ہیں ان کو جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ پہ فوکس کرنا چاہیے، انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور وہاں پہ بھی اس کی بہت اسکوپ ہے۔ اب ہم آتے ہیں فیڈنگ کی طرف، تو فیڈنگ کو ہم زیادہ تر 3 حصوں پہ تقسیم کرتے ہیں، جس کو ہم ایک پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ رفیجز ہے، دوسرے نمبر پہ گرینی فیڈ ہے، تیسرے پہ گوٹ فیڈ ایڈیٹیوز ہے۔ رفیجز میں یہ گراسز، میز، کیبج، مینگو اور گواوا، یہ آم اور امرود کے پتے، اور یہ گوبھی اور گھاس وغیرہ۔ گرینی فیڈ میں یہ دالیں، گندم اور چاول اور مٹر اور یہ آلو وغیرہ اس میں شامل ہے۔ گوٹ فیڈ ایڈیٹیوز میں وٹامنز اور منرلز کو ہم گرینی فیڈ کے ساتھ مکس کرتے ہیں، اور ایک جو ہے نا بیلنس ڈائٹ بناتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں۔ کیئر اور مینجمنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، تو اس میں ہم نے جو ہے نا کنٹامینیٹڈ فوڈ اور پولیوٹڈ واٹر کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ یہ نہ دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاؤس کو صاف ستھرا رکھے، اور کمرشل پروڈکشن کے لیے جو ہمارے پاس کڈز بگس اور ڈوز ہیں ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنے ہوں گے۔ جو بریڈنگ بگس ہے، کڈز ہے اور پریگننٹ ڈوز ہے، ان کا تھوڑا ایکسٹرا کیئر کرنا چاہیے، اور جو کڈز ہے اور مطلب کچھ ہفتوں کے بعد، اس کی پیدائش کی کچھ ہفتوں کے بعد اس کو مطلب مادر سے وہ دور کرنا چاہیے۔ اب اس طرح ہے کہ جو پریگننٹ گوٹس ہے اس کو ایک دوسرے، پریگننٹ بکریاں، گبن بکریاں، وہ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنا چاہیے، اور جو اڈر اور ہینڈ کوارٹر اور پچھلا والا حصہ جو ہے جانوروں کا، یہ بکریوں کا، اور جو ٹیل ہے ان کا، دم ہے، ان سے مطلب ہیئرس کو ہم نے کلپ کرنے ہوں گے صفائی کے لیے، اور اپنے وقت پہ ان کی ویکسینیشن کرنی چاہیے تاکہ مختلف قسم کی بیماریوں سے یہ جانور بچ سکے، اور اگر ہو سکے تو کچھ ویکسین اور میڈیسن ہم نے اسٹاک کرنے ہوں گے، اور ہم نے ایک ویٹنری ڈاکٹر کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنے ہوں گے، اور ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے ان مختلف مینجمنٹ کے لیے، بیماریوں کے لیے جانوروں کے۔
اب ہم آتے ہیں بکریوں کی کچھ بیماریوں کی طرف. تو اس میں جو ہے نا CCPP ہے, کنٹیجیس کینائن پلیوری نیمونیا, PPR ہے, پسڈس پیٹائٹس رومیننٹس, اینتھریکس, بلیک کوارٹر فوٹ راٹ, بروسلوسس, ایکولائی, بیبیزیوسس, کنٹیجیس اکتیما, سالمونیلوسس اور گوٹ پاکس. یہ کچھ بیماریاں ہیں بکریوں کے. تو جو ہم نے آپ کے ساتھ یہ معلومات انفارمیشن شیئر کی ہے, اور یہ کچھ باتیں مطلب گوٹ فارمنگ کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ مجھ سے بذریعہ کمنٹ پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے میرے Gmail پہ پوچھ سکتے ہیں جو کہ DRILTAFET@gmail.com ہے. میرے نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں 0343899841. اور اگر کسی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, اور تاکہ جو میری نئی ویڈیوز ہے وہ ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.